गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں الحمدللہ عز و جل۔ اس سلسلے کے اندر دعوت اسلامی کے بہت ہی اہم شعبے دارالافتاء اہل سنت کہ جہاں پر مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں اور امت کی شرعی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ لوگ مختلف ذرائع سے اس شعبے سے وابستہ مفتیان کرام، علماء اعظام سے سوالات پوچھتے ہیں۔ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے اندر جہاں بالمشافہ سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، وہیں فون سروس کے ذریعے اور ای میل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، بہت سارے ذرائع کے ذریعے، اور اسی طرح جو مکتوبات ہوتے ہیں خط کے ذریعے بھی الحمدللہ امت کی شرعی رہنمائی کی جاتی ہے۔ مختلف ذرائع سے لوگ سوالات پوچھتے ہیں اور ماہانہ ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ سوالات کے جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اسی شعبے سے وابستہ مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور مدنی چینل پر بھی پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ سوالات کے آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت حصول برکت کے لیے سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی کال سنائیے۔ عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں، ایک سوال ہے مفتی صاحب سے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو ایک دکان بیچ دی تقریباً 20 سال پہلے، اور اس کی رقم بھی وصول کر لی، اور اس کو بولا کہ یہ دکان تمہاری ہے، لیکن خریدنے والے شخص نے دکان کو اپنے نام پر نہیں کروایا۔ اب بیچنے والے شخص کی وفات ہو گئی اور اس کی اولاد نے دوسرے شخص کو بولا کہ ہم تم کو دکان نہیں دیں گے جس کی بات ہمارے والد نے تم سے کی تھی، تو تم کو تمہاری رقم واپس چاہیے تو لے لو، تو اس کام کا گناہ اس کی اولاد کو ہوگا یا والد کو بھی ہوگا؟ عرب شریف سے ہے، دکان بیچی، آپس میں معاملہ بھی طے ہو گیا، رقم بھی دے دی، لیکن جو کاغذی کارروائی آج کل کے دور میں ہے، عدالت وغیرہ سے رجسٹری وغیرہ نہیں کروائی، اب وہ انتقال ہو گیا ہے بائع کا، بیچنے والے کا، اور اس کی اولاد اب کہتی ہے کہ بھئی آپ پیسے واپس لے لو، یہ دکان ہم آپ کو نہیں دیں گے کیونکہ آپ کے نام نہیں ہے، تو کیا یہ سارا معاملہ درست ہے؟ گناہ گار کون؟ دیکھیں، اصل میں رجسٹری اور یہ چیزیں تو قانونی معاملات ہیں۔ شریعت مطہرہ کے مطابق اگر ان کی خرید و فروخت ہو گئی تھی اور جو بھی خرید و فروخت کے تقاضے وہ پورے ہو چکے تھے، رقم لے چکے، دکان ان کے حوالے کر چکے، تو خرید و فروخت تو مکمل ہو گئی۔ یہ دکان اسی شخص کی ہے جس نے خرید لی۔ اب یہ ان کی اپنی واقعی غلطی ہے کہ آج کے دور کے مطابق ان کو چاہیے یہی تھا کہ اس کی رجسٹری وغیرہ سب اپنے نام کروا لیتے تاکہ اس طرح کے مسائل کھڑے نہ ہوتے، لیکن بہرحال دکان جب انہوں نے خرید لی، قبضہ کر لیا، پیسے اس کو دے دیے، دکان ان کی ہو چکی، تو اب اس شخص کی اولاد کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ دکان تمہیں نہیں دیں گے، تم اپنے پیسے واپس لے لو، یہ بالکل ناجائز و حرام کام ہے، بالکل غلط ہے اس طریقے سے ان کا کرنا، اور اس پر لازم بھی نہیں ہے کہ یہ دکان ان کو واپس کرے، لیکن چونکہ اب قانونی معاملات ہیں تو اس سے تو ان کو نمٹنا پڑے گا کہ کسی طریقے سے بھی اپنے نام یہ رجسٹر کروائیں گے دکان کو، جو یہ بتا رہے ہیں اس کے مطابق ہم عرض کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے اس کے مطابق دکان انہی کی ہے، یہی اس کے مالک ہیں، اس شخص کی اولاد کو کوئی اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان سے زبردستی دکان واپس لیں۔ لہٰذا بائی کی جو اولاد ہے ان کو چاہیے کہ اپنا دعویٰ واپس، بالکل، یعنی جو ان کا سوال ہے اس کے مطابق ان کا دعویٰ کرنا ہی غلط ہے۔ جی مزید کالز ہمیں سنائیے۔ انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، قبر میں انسان کو اتار دیا جاتا ہے، لیب میں چلا جاتا ہے، دفنا کے چلے جاتے ہیں سارے، تو قیامت والے دن وہ جو حساب کتاب ابھی ہوگا ٹھیک ہوگا یا حساب کتاب ہو جائے گا؟ قیامت والے دن ہمارا پھر جو ابھی فوت ہو رہے ہیں
ان کا قیامت والے دن کیا کون سی جگہ ہوگی, کیا کریں گے؟ ان کا حساب پھر دوبارہ سے ہوگا یا سارے بشروں کے ساتھ یا ایک بار ہی ہوگا؟ جی ضرور عرض کرتے ہیں. کال سنائیے. میرا سوال جناب یہ ہے کہ اکثر لوگ اس یعنی جشن عید میلاد النبی کے پینا فلیکس پہ اپنے مرحومین کا احساس کے لیے نام لکھواتے ہیں, کیا ان مرحومین کو اس کا ثواب ملتا ہے؟ جی مرحومین کے نام لکھوا دیے جاتے ہیں. حضور موت ہو گئی, قبر میں جائیں گے اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ سوالات کیے جائیں گے. تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب یہاں سوالات ہو گئے تو اب کیا قیامت کے دن بھی حساب کیا جائے گا یا بس ایک دفعہ ہو گیا؟ لیکن قبر کے سوالات الگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ الگ ہوں گے اور وہ ہر شخص سے کیے جاتے ہیں. قبر کے سوالات سوائے یہ کہ چند مخصوص افراد ہیں کہ جن کی بشارت آئی ہے کہ ان ایام میں ان کی انتقال ہو تو قبر کے سوالات سے وہ محفوظ رہتے ہیں. تو قبر کے سوالات ہر ایک سے ہوں گے. اور جہاں تک رہا قیامت کا معاملہ تو اس کا حساب الگ ہوگا. ٹھیک ہے, قبر میں بھی سوالات ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ ہوں گے اور قیامت کے دن سب کا حساب ہوگا. بعضوں کا سب کے سامنے ہوگا, بعضوں کا پردے کے اندر ہوگا, بعضوں کا بغیر حساب کے بھی جنت کے اندر داخل کیا جائے گا کہ بلا حساب و کتاب ان کو جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. تو حساب و کتاب یہ قیامت کا الگ ہے. قیامت کا حساب ہوگا, اس کا تو منکر کافر قرار دیا گیا کہ قیامت کے حساب کا جو ہے وہ ثبوت قرآن پاک سے موجود ہے. تو قیامت کا جو حساب ہے وہ الگ ہوگا اور وہ قیامت کے دن ہوگا. اور قبر کے سوالات یہ جیسے ہی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس سے قبر کے سوالات یہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. حضور ربیع الاول کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ اس کے جو پینا فلیکس بنتے ہیں جشن ولادت کے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے مواقع آتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے برائے ایصال ثواب اور آگے مرحوم کا نام لکھا جاتا ہے. تو کیا اس سے مرحوم کو فائدہ پہنچتا ہے؟ دیکھیں یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جس نے اچھی نیت کے ساتھ یہ پینا فلیکس لگائے اور مرحومین کا نام لکھوانے سے اس کا مقصد کوئی اپنی واہ نہیں تھی, ٹھیک ہے, اور مقصد یہی تھا کہ جو پینا فلیکس دیکھے خوش ہو اور نیچے مرحوم کا نام پڑھے تو اس کو وہ دعا دے, اس کو ثواب پہنچائے, ایصال ثواب کرے, اس لیے اس نے لکھایا ہے. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. باقی اگر اس نے دکھاوے کے لیے لکھا ہے کہ تاکہ اس کی واہ ہو, دیکھو کہ اپنے مرحوم کے لیے کیسے کام کر رہا ہے, کسی بھی طریقے سے اس کا دکھاوے کا مقصود ہے, کوئی بھی غلط نیت ہے اس کے اندر, تو پھر یہ باعث ثواب نہیں بلکہ باعث عذاب ہے, باعث عتاب ہے اس کے لیے. تو جس سے بچنا ضروری ہے. اگر لکھواتا ہے اچھی نیت کے ساتھ لکھواتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس سے بچنا ہی بہتر ہے. اگر وہ اس ویسے ہی لگا دے گا پینا فلیکس کے جس کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ جس کو پڑھ کے بندہ خوش ہوتا ہے یا کوئی ثواب کا کام ہوتا ہے, تو اس نے اگر اچھی نیت کے ساتھ لگایا ہے تو امید ہے کہ اس کا ثواب اس کے جو مرحومین ہیں ان کو ویسے ہی پہنچ جائے گا. نیت کر لے کہ میں اپنے فلاں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے لگا رہا ہوں, ٹھیک ہے, لکھوانا کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن اگر کوئی لکھواتا ہے اچھی نیت کے ساتھ لکھواتا ہے تو اس پہ کوئی حرج بھی نہیں. لکھوانے میں خطرہ ضرور ہے, خطرہ ضرور ہے کہ یہ نیت اندر فساد آ سکے. جی مزید کال ہمیں سنائیے. میرے ہاں ایک بیٹی ہوئی تھی اور میری سسٹر کے پاس اولاد نہیں تھی اور میں نے وہ اس کو دے دیا, کیا وہ میرے بہنوئی جو ہے وہ اس کو باپ کا نام دے سکتا ہے؟ جی ضرور عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. آدمی کھانا شروع کر چکا ہے اور براہ راست اذان ہونا شروع ہو گئی ہے, کیا کھانا روک دیں گے یا کھانا بھی جاری رکھیں گے اور براہ راست آنے والی اذان کا بھی جواب دیں گے؟ جی ضرور عرض کرتے ہیں. پالک یعنی بہن کے پاس اولاد نہیں تھی, انہوں نے اپنی بیٹی دے دی, تو کیا اب وہ جو ان کا بہنوئی ہے وہ اپنا نام دے سکتا ہے؟ ولدیت وغیرہ کے جو معاملات ہیں, دیکھیں ولدیت وغیرہ میں اپنا نام تو نہیں دے سکتا کہ یہ اس کا باپ ہے, چاہے وہ لکھوانے کے اعتبار سے ہو, شناختی کارڈ بنوانا یا بے فارم بنوانا یا پاسپورٹ بنوانا, کسی بھی طریقے کے معاملات جو ہیں اس میں یہ شخص اپنا نام نہیں دے سکتا. بیٹی لینا یا بیٹی دینا, یعنی جو بیٹا لینا بیٹی لینا, کوئی بھی بچہ جو گود لیا ہے وہ گود لینا جائز ہے, گود لے سکتے ہیں, لیکن گود لینے کی شرائط ہیں, جن میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ جو بچے کی ولدیت کی نسبت ہوگی وہ اس کے حقیقی باپ کی طرف ہوگی. جیسے انہوں نے اپنی بہن کو بیٹی دی ہے تو اس وقت اب جو اس کو نام ملے گا بیٹی کو وہ انہی کا نام ملے گا. اب یہاں پہ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر ہم بیٹی کو اس کے باپ کا نام دے دیں گے, بیٹے کو اس کا باپ کا نام دے دیں گے تو اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہوگا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اصل دیکھیں بات یہ ہے کہ کبھی چھپتی نہیں ہے بات, کبھی نہ کبھی تو یہ بات کھلتی ہے, پتہ چلتا ہے بڑے ہو کر. اور بعض اوقات خاندان کے افراد جب نکاح ہوتا ہے تو خاص طور پہ اس وقت بڑے پریشان ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں. اب جب اچانک اس کو پتہ چلتا ہے تو بہت جھٹکا لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا اس کو,
کہ یہ میرے حقیقت میں ماں باپ نہیں ہے، میرے ماں باپ کوئی اور ہیں، تو یہ اس کے لیے شوق ہوتا ہے بڑا. تو اس لیے بچپن ہی سے جس کو گود لیا ہے اس کے ذہن میں آہستہ آہستہ اس بات کو ڈال دینا چاہیے کہ اس کے حقیقی والدین کوئی اور ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو پیار دیں، محبت دیں، دوسرے بچوں سے بڑھ کے بھی محبت دے سکتے ہیں تاکہ اس کو احساس کمتری نہ ہو. لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ اپنی ولدیت اس کو دینا شروع کر دیں کہ یہ جو ہے میں اس کا باپ ہوں، اور پھر کاغذات میں بھی اسی کے نام لگائے جا رہے ہیں. تو یہ ناجائز و حرام ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم، یہ جو لے پالک بچے ہوتے ہیں ان کو ان کے والد کی طرف ہی نسبت دو، والد ہی کے نام سے ان کو پکارو. لہذا یہ درست نہیں ہے کہ ان کے بہنوئی جو ہے وہ اپنا نام اس بچی کو دے دیں. دوسری احتیاط یہاں پر یہ کرنا ہوگی کہ ان کے بہنوئی یہ چونکہ اس بچی کے لیے نام محرم ہے. ٹھیک ہے. ابھی تو چھوٹی ہے بچی، لیکن جب بڑی ہوگی تو یہ چونکہ اس کے پھپھا بنتے ہیں تو یہ اس کے نامحرم ہے. لہذا اس کا خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ ابھی اگر بچی 2 سال سے کم کی ہے، چھوٹی ہے، تو اس صورت میں یا تو یہ جو شخص ہے اس کی جو اپنا بہن ہے وہ اس کو دودھ پلا دے. ٹھیک ہے. تاکہ یعنی بہنوئی کی جو بہن ہے یہ اس کو دودھ پلا دے تاکہ یہ جو بہنوئی ہے اس کے رضائی ماموں بن جائیں گے. تو اس طریقے سے دودھ کا رشتہ قائم ہو جائے گا. یا اس بہنوئی کی جو بھابھی ہے یعنی بھائی کی بیوی وہ اس کو دودھ پلا دے تو یہ اس کے رضائی چچا بن جائیں گے. تو اس سے اتنا ہوگا کہ یہ بڑی ہو کے ان کے درمیان آپس میں پردہ نہیں رہے گا. باقی جو معاملات ہیں جو پیچھے ہم نے ذکر کیے کہ نام جو ہوگا وہ حقیقی باپ ہی کو دیا جائے گا. اچھا، ویسے اب یہ نام تو حقیقی باپ کا ہی دیا جائے کیونکہ بچی نے اسے گھر میں رہنا ہے، تو کیا وہ شخص کو جو ہے وہ ابو یا اس طرح اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کہنے میں ممانعت نہیں، شریعت کی کوئی روک نہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کھانا کھا رہے ہیں، اذان ہو گئی، اب اذان کا جواب دیا جاتا ہے، اس کا حکم ہے، تو کیا کھانا روک کر اذان کا جواب دیا جائے یا دونوں سلسلے ایک؟ دیکھیں اگر تو حکم تو یہ ہے کہ کھانا جب کھا رہا ہے تو کھانا سامنے موجود ہے، بھوک بھی اس کو لگی ہوئی ہے، تو علماء نے تو یہاں تک اجازت دی، بلکہ حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے کہ بندہ پہلے کھانے کو مکمل کرے. اگر اس کی بھوک لگی ہے، اس کو کھانا بھی سامنے موجود ہے اس کے، تو اذان کا جواب دینا مستحب کام ہے، اچھی بات ہے، بندے کو اذان کا جواب دینا چاہیے. لیکن اگر اذان ہو رہی، کھانا کھا رہا ہے، اس دوران اذان ہو رہی ہے، تو اب دیکھ لے وہ اگر اس کے کھانا روکنے کی وجہ سے اس کا کھانا اتنا ٹھنڈا نہیں پڑ جاتا کہ بدمزہ ہو جائے گا اور منہ بھی اس کا ایسا خراب نہیں ہو رہا، تو ٹھیک ہے وہ اذان کا جواب دے دے، اچھی بات ہے، باعث ثواب ہوگا. اور اگر نہیں دیتا، کھانا کھاتا رہتا ہے یا منہ صاف کرنے کی وہاں پہ گنجائش نہیں ہے، کھانا ٹھنڈا ایسا پڑ جائے گا کہ بدمزہ ہو جائے گا، مزہ نہیں آئے گا کھانے میں، تو وہ کھا سکتا ہے، کھاتا رہے اور اذان کا جواب بعد میں فارغ ہو کر دیتے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی مزید کالز ہمیں سنائیے. 2 افراد ہیں وہ حج پر جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی لڑکی جوان ہے اور وہ ابھی فارم بھروانا چاہتے ہیں. ان کی لڑکی جوان ہے، اس کی منگنی انہوں نے کی ہوئی ہے، کیا وہ حج پر جا سکتے ہیں شادی سے پہلے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. میرا یہ سوال ہے کہ ہم کمرے کے اندر چاروں دیواروں پہ اگر کوئی تصویر لگاتے ہیں، کل شریف کی تصویر تو اوپر رہتی ہے، اپن نیچے پیر رکھ کر اس سائیڈ پیر رکھ کر سوئیں تو کیا یہ گناہ ہوگا؟ جی ضرور عرض کرتے ہیں. خیر ولی 2 افراد اب حج پر جانا چاہتے ہیں اور بیٹی جو ہے وہ جوان ہے، منگنی ہو چکی ہے، تو کیا جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جا تو سکتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ ان پر حج فرض ہے یا نہیں ہے. صحیح. اگر تو ان پر حج فرض ہے تو پھر اس صورت میں تو شادی ہو یا نہ ہو، منگنی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، باہر صورت ان کو جانا لازم ہو جائے گا. یعنی اگر انہوں نے پہلے حج نہیں کیا اور حج جتنی رقم ان کے پاس ہو چکی ہے، حج کے شرائط پائے جاتے ہیں، ان پر حج فرض ہو چکا ہے، تو اب ان پر لازم ہوگا کہ یہ حج کے لیے جائیں گے. تو بیٹی کا شادی نہ ہونا یہ اس بات کی رکاوٹ نہیں بنے گی کہ ان کو اس بات کی اجازت مل جائے کہ وہ حج پر نہ جائیں. حج پر ان کو جانا ہوگا. ٹھیک ہے. کمرے کی دیواروں پر مقدس تحریریں لگی ہیں، کل شریف ہے یا اور کوئی تصویر ایسی بنی ہوئی ہے، اونچی ہوتی ہے اور انسان نیچے ہی لیٹتا ہے، لیکن کیا اس طرف رخ کر سکتے ہیں؟ اب چاروں طرف لگی ہوئی ہے کہہ رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پاؤں نیچے کی طرف ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر تصویر اوپر ہے یا کتابیں اوپر ہیں یا قرآن پاک اوپر ہے لیکن بندہ نیچے پاؤں کیے ہوئے ہیں، نیچے پاؤں اس سمت میں لیٹا، جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک ہے اور ہم اس طرف رک کر کے لیٹے ہوئے ہیں، تو اس کو علماء نے واضح الفاظ میں لکھا کہ کوئی حرج نہیں ہے. قبلہ رو نہیں ہونا چاہیے. قبلہ رو تو ایک الگ ہو گیا نا، وہ تو قرآن پاک یا کوئی چیز ہو یا نہ ہو اس طرف پاؤں نہیں پھیلائیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی مزید کال سنائیے ہمیں.
میں محمد راشد بطاری بات کر رہا ہوں. ہمارے جو ادھر فوتگی ہوتی ہے پنجاب میں، وہاں کوئی گوشت پکاتا ہے، کوئی دال پکاتا ہے. جو مہمان آتے ہیں ان کو کھانا کھانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ جی ایک اور کال سنائیے. میں محمد احسان بات کر رہا ہوں گھارو ٹھٹا سے. میرا سوال یہ ہے کہ عدت کے بارے میں، جو خواتین عدت میں بیٹھتی ہیں اس کے بارے میں مہربانی کر کے بتا دیجیے. جی ضرور عرض کریں گے. اور فوتگی وغیرہ پر جو کھانا پکایا جاتا ہے غالباً سوئم وغیرہ کا، تو کیا امام صاحب یا کوئی اور بھی شخص آ کر کھا سکتا ہے اس کو؟ دیکھیں سویم ہو اور پہلے دن یا 3 دن تک جو کھانا ہوتا ہے، یہ چونکہ سوگ کے ایام ہوتے ہیں، اس میں جو کھانا پکایا جائے گا اس میں اغنیا کو کھانے کی، یعنی ایسے افراد کے جو غریب نہ ہوں ان کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ کھانا غریبوں کے لیے ہے. تو اب امام مؤذن کی کنڈیشن دیکھ لی جائے، مالی حیثیت دیکھ لیں وہ اپنی، تو اگر وہ غربا میں سے ہیں تو ظاہر ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کھانے سے بچنا چاہیے، ان کو گریز کرنا چاہیے کہ نہ کھائیں تو اچھا ہے. تو یہ پہلے دوسرے تیسرے دن تک جو کھانا پکایا جاتا ہے سویم تک، یہ دعوت کی طرح ہوتا ہے اور یہ ایام سوگ کے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس میں تو کسی بھی غنی کو، کسی امیر آدمی کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. 40واں اور برسی کا 40واں برسی کا کھا سکتے ہیں، اس میں بھی گریز کریں تو اچھا ہے کہ امیر آدمی کو کھانے سے گریز کرنا چاہیے، غریب جو ہو نا وہ بھلے کھائیں. اچھا اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فوتگی وغیرہ ہوتی ہے تو لوگ خود ہی امام صاحب کے پاس جو ہے نا وہ کھانا وغیرہ بھیج دیتے ہیں، دیہاتوں وغیرہ میں یہ دیکھا گیا ہے. تو اب وہ کیا کریں، لینے سے انکار کر دیں یا آج لے لیں اور کھائیں نا، کیا کریں اس کو؟ انکار کر دیں. جب پتہ چل جائے کہ بھائی یہ فوتگی کا کھانا ہے اور کئی دن بھی آتا ہے بعض دفعہ، تو منع کر دیں. ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مردے کی جو مرحوم ہے اس کے صالح ثواب کے لیے دے رہے ہیں. ان کو کہہ دیں کہ بھائی جو تیجے تک کا کھانا ہے تو یہ غریبوں کے لیے ہے اور میں غریب نہیں ہوں لہٰذا میں نہیں کھا سکتا، اس کو آپ واپس لے جائیں، کسی غریب کو دے دیں. اگر وہ خود شریف فقیر ہیں تو آپ لے سکتے ہیں، اجازت ہے. ٹھیک ہے. احسان بھائی عدت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اب وضاحت نہیں کی کہ موت کی عدت ہے یا طلاق کی، اب دونوں کی وضاحت فرما دیں، کتنے دن کی ہوتی ہے، کیا طریقہ کار ہے، یہ ارشاد فرما دیں. دیکھیں جو حاملہ عورت ہے، پریگننٹ عورت ہے، اس کی جو عدت ہے وہ تو بچے کے پیدا ہونے تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ کتنے ہی دن گزریں، چاہے وہ 9 مہینے گزریں یا بچے کی ولادت کے اندر 1 دن ہی باقی ہو، جیسے ہی بچے کی ولادت ہوگی عدت پوری ہو جائے گی، اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اور جو حاملہ نہیں ہے تو اگر اس کو اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، بیوہ ہوئی ہے وہ، تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. یعنی اگر تو چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا ہے تو پورے 4 مہینے اور اس کے بعد 10 دن یہ مزید گزارنے، 4 مہینے 10 دن ہوں گے. اور اگر چاند کی درمیانی کسی تاریخ کے اندر انتقال ہوا ہے یعنی 2 تاریخ کے بعد سے، تو پھر اس صورت میں پورے 130 دن گزارنے، پورے 130 دن وہ گزارے گی جو بیوہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور جس کو طلاق ہوئی نعوذ باللہ، تو اس صورت کے اندر طلاق کی جو عدت ہوتی ہے، وہ جو عورت کو مخصوص ایام آتے ہیں وہ 3 دفعہ اس نے گزارنے ہوتے ہیں. وہ 3 دفعہ گزر جائیں گے تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی. اور عورت کی عمر اگر 55 سال سے اوپر ہو چکی ہے اور اس کو حنث آنا بند ہو چکے ہیں، تو پھر اس صورت میں جب 55 سال سے وہ اوپر ہو چکی ہو اور بند ہو چکے ہوں، 55 سال سے پہلے کی بات نہیں ہے، اس صورت میں اس کو 3 ماہ گزارنے ہوتے ہیں. 3 ماہ پورے 3 مہینے. 3 ماہ سے مراد 90 دن ہیں. 3 مہینے گزارنے ہوں گے اس کو، چاند ٹو چاند. ٹھیک. اور اگر چاند کے درمیان میں تو پھر 90 دن بن جائیں گے. نہیں، یعنی اگر چاند کی ابتدائی تاریخ ہے تو وہ موت کے لیے ہے. اچھا موت کے لیے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا حضور یہ سوال ڈائریکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حاملہ کی جو عدت ہے وہ بچے کی پیدائش ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں حاملہ کو طلاق ہو جاتی ہے؟ بالکل. یعنی اصل میں کچھ کانسیپٹ ہمارے یہاں پر غلط ہیں طلاق کے حوالے سے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حاملہ کو عورت پیٹ سے ہو تو اس صورت میں اس کو طلاق نہیں ہوتی، پریگننٹ ہو تو طلاق نہیں ہوتی. یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. طلاق ہو جاتی ہے اور طلاق کی باقاعدہ عدت، یعنی جو حاملہ عورت ہوتی ہے اس کی عدت بیان کی گئی ہے کہ حاملہ عورت کی عدت کیا ہے، اور عدت طلاق کے بعد ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو عدت بیان کرنا یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ طلاق ہو چکی جبھی عدت ہوئی ہے. اور یہی بات فقہاء کرام نے کتابوں کے اندر بیان کی ہے کہ حاملہ کو جو طلاق دی گئی تو بھی اس کی عدت بچے کے پیدا ہونے تک ہے، اور اس کے شوہر کا اگر انتقال ہو گیا تو بھی اس کی عدت جو ہے وہ بچے کے پیدا ہونے تک ہے. تو یہ بالکل نظریہ غلط ہے جس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ حمل کی حالت کے اندر طلاق نہیں ہوتی. یا بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ اگر عورت کی مخصوص ایام چل رہے ہوں تو اس میں طلاق نہیں ہوتی. ایسا ہرگز نہیں ہے. طلاق کے بارے میں فرما دیا بیدہ عقدۃ النکاح. طلاق کی جو گرہ ہے، نکاح کی جو گرہ ہے یعنی طلاق دے دینا،
یہ مرد کے ہاتھ میں دی گئی ہے. مرد نے اگر طلاق دے دی تو اس صورت میں طلاق پڑ جائے گی. اسی طرح اور بہت سارے نظریات اس حوالے سے غلط ہیں کہ عورت سامنے موجود نہیں ہے یا عورت کا نام نہیں دیا تو اس صورت میں طلاق نہیں پڑتی, اسے کر کے اسے طلاق دی تو طلاق نہیں پڑتی. یہ ساری باتیں غلط ہیں. مرد نے اگر طلاق دے دی ہے تو جو طریقہ کار ہوتا ہے طلاق کا اس کے مطابق طلاق واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. حضور عدت کی آپ نے مدت تو بیان کی, عدت میں ہوتا کیا؟ کیونکہ ابھی آج کل جو ہے وہ نئے نئے کانسیپٹ آ رہے ہیں, عدت صحیح طریقے سے گزاری نہیں جاتی, تو کیسے گزاری جائے؟ عدت میں کرنا کیا ہے عورت کو؟ دیکھیں عدت ایک وقت کا نام ہے, ٹائم کا نام ہے. کیونکہ آج کل بس زیادہ سے زیادہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس شادی نہیں کرنی ہے عدت کے دوران, اس کے علاوہ سب کچھ, تو کیا یہی ہے یا اس کے علاوہ بھی لوازمات ہیں؟ عدت میں نے عرض کی کہ وقت کا نام ہے. جیسے کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوا یا نعوذ باللہ اس کو طلاق پڑی تو اب عدت شروع ہو گئی, چاہے وہ عدت کرے یا نہ کرے, باہر صورت عدت شروع ہو چکی, عدت کا وقت اس کا شروع ہو چکا, اب عدت گزرنا یہ شروع ہو چکی ہے. عدت کے کچھ احکام ہوتے ہیں کہ عدت میں کرنا کیا ہے. عدت میں بنیادی حکم تو یہ ہوتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی, گھر سے باہر اس نے نہیں نکلنا, گھر کے اندر رہے گی. اچھا, اب گھر کے اندر رہنے کے حوالے سے بھی بعض غلط فہمی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ پلنگ پہ نہیں سوئے گی, تو ایسا نہیں ہے, پلنگ پہ نہیں سوئے گی, پلنگ پہ سو سکتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں بھی نہیں آ سکتی, آسمان کے نیچے آ ہی نہیں سکتی, آسمان کو نہیں دیکھ سکتی. یہ بھی غلط ہے. گھر کے اندر وہ پلنگ پر بھی سو سکتی ہے, وہ اپنے صحن کے اندر بھی آ سکتی ہے, صحن میں آ کے آسمان کو بھی وہ دیکھ سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پہلی چیز بنیادی یہ ہے کہ گھر کے اندر اس نے رہنا ہے. اور نمبر 2, اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے یا اس کو طلاق بائنہ پڑ چکی ہے کہ وہ اس کے نکاح سے باہر ہو چکی ہے, تو اس صورت کے اندر اس کو میک اپ نہیں کرنا, زینت نہیں کرنی اس کو, یعنی پاؤڈر واؤڈر لگا رہی ہے یا خوبصورت کپڑے ایسے پہن رہی ہے بھڑک والے, تو ایسے کپڑے پہننے کی شوق کی کیفیت اس کے اوپر ہونی چاہیے. یہ اس نے کرنے, یہ 2 کام اس کے اوپر بنیادی لازم ہیں. اب اگر اس نے یہ کام نہیں بھی کیے, گھر سے باہر نکل گئی یا وہ کسی اور طریقے سے اس نے کام کیا, تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوگی. توبہ کرنا اس کے اوپر لازم ہوگا, لیکن اس کی عدت گزر رہی ہے, دن گزر گئے تو دن جیسے گزرتے چلے جائیں گے وہ عدت اس کی گزرتی چلی جائے گی. اب وہ گھر سے باہر جائے گی یا دوسرا کوئی ایسا کام کرے گی جس کو عدت میں منع کیا گیا ہے, تو یہ گناہگار ہوگی. اس پر توبہ کرنا لازم ہوگا اور فوری اپنے گھر کو لوٹنا اس پر لازم ہوگا. فون پر بات کر سکتی ہے کسی سے؟ بالکل کر سکتی ہے, باہر یعنی جو محارم ہیں ان سے. اب یہاں پر ایک اور غلط فہمی بھی پیدا ہوتی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں, یعنی عجیب کانسیپٹ ہے کہ بھائی سے بات نہیں کر سکتی, فلاں سے بات نہیں کر سکتی, فلاں سے نہیں کر سکتی, اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھتیجا جو ہوتا ہے, یعنی اس کے دیور کا بیٹا یا جیٹھ کا بیٹا جس کو بھتیجا کہا جاتا ہے, یا اس کی نند کا بیٹا, تو یہ سمجھتے ہیں کہ عدت کے اندر آ کر یہ نامحرم بن جاتا ہے. حالانکہ عدت سے پہلے بھی وہ نامحرم تھا. جیٹھ, دیور, ان کے بیٹے اور اسی طرح جو نند کا بیٹا ہے, یہ سارے اس کے لیے نامحرم ہیں. تو اب وہ سمجھتے یہ ہیں کہ عدت سے پہلے وہ محرم تھا اور عدت کے اندر آ کے نامحرم ہو گیا, تو ایسا نہیں ہے. اس سے عدت میں بھی پردہ ہے اور عدت سے پہلے بھی پردہ ہے, دونوں کے اندر اس کو پردہ کرنا ہے. تو یہ ضروری ہے اس کے اندر. تو فون پہ اگر وہ بات کر رہی ہے اپنے کسی محرم سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کر سکتی ہو. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور عدت کے حوالے سے, طلاق کے حوالے سے ہم نے بہت سارے سلسلے کیے ہیں, آپ ان کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر ملاحظہ کر سکتے ہیں. جی مزید کچھ کالز ہمیں سنائیے. میرا نام عامر شہباز ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں مسجد مجھ سے تھوڑی سی دور پڑ دی ہے شاپ سے, تو لہٰذا مجھے نماز پڑھنی ہوتی, تو کیا میں شاپ پہ رک کے نماز پڑھ سکتا ہوں جب اذان ہوتی ہے, یا پھر مسجد جا کے پڑھنا ہو؟ جی عرض کرتے ہیں, ایک اور کال سنائیے. سوال یہ پوچھنا ہے, اگر مسجد میں صف پر پاؤں چھپ رہے ہوں مٹی کے صف سے, تو وہاں سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی, صف پر پاؤں چھپ رہے ہوں. عامر شہباز بھائی لاہور سے ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ مسجد جو ہے نا دکان سے کافی دور ہے, تو کیا اب یہ دکان ہی پر رک کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا مسجد جانا ضروری ہوگا؟ دیکھیے غالباً اذان کی آواز سنتے ہیں یہ تو. جی دکان جو ہے وہ مسجد سے دور ہے. اگر دیکھیں ایسی دور ہے کہ جس کو لوگ واقعی دور کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ٹھاک دور ہے, تو اس صورت میں تو اس کے اوپر مسجد کی جماعت واجب نہیں ہے, جبکہ قریب میں کوئی اور اہل سنت کی مسجد اس کے پاس بھی نہیں ہے کہ جہاں جا کے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکے. تو اگر واقعی مسجد اتنی دور ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر جماعت چونکہ لازم نہیں ہے, جائے گا تو اچھی بات ہے, جانا چاہیے. جماعت کا ثواب بہت زیادہ ہے, اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی یہ رہا کہ دور دور سے جماعت کے لیے شامل ہوا کرتے تھے, تو اس لیے جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھیں زیادہ بہتر ہے. لیکن چونکہ اب جماعت ان پر واجب نہیں رہی, انہوں نے مسجد کی جگہ دکان پر نماز پڑھ لی, تو اس صورت میں ان کی نماز تو ہو جائے گی, گناہگار بھی نہیں ہوں گے, لیکن جماعت کا فضل بہرحال ان کو
نہیں ملے گا، اس کی فضیلت تو جماعت کے اندر شامل ہونے سے ہی حاصل ہوگی. لہذا اگر بہت زیادہ کوئی تکلیف کا سامنا نہیں ہے تو اس فضل سے محروم نہیں ہونا چاہیے، اس فضیلت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، جماعت کے اندر شامل ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مسجد ہی کے حوالے سے کہ مسجد کے صفوں پر اتنی مٹی ہے کہ چلنے سے پاؤں چھپتے ہیں، کیا ان صفوں پر جو سجدہ وغیرہ کر سکتے ہیں؟ دیہاتوں میں ہوتا ہے جہاں مٹی اڑتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے بعض دفعہ. دیکھیے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر تو اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، ریاکاری نہیں ہوتی تو بعض صورتیں اس کی افضل بنیں گی. ٹھیک ہے، کہ بندہ اپنے سب سے اشرف اعضاء، سب سے اعلیٰ اعضاء جیسے ناک ہے، پیشانی ہے، منہ ہے، یہ جسم کا سب سے اوپری حصہ ہے اور سب سے اعلیٰ حصہ ہے. جب بندہ اس کو سجدے کے اندر جھکا رہا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا عاجز ذلیل بندہ ہوں، اور اپنے چہرے کو اس نے اللہ کے سامنے جھکایا ہوا ہوتا ہے. تو اب اگر مٹی میں جھکائے گا اور عاجزی کے طور پہ جھکائے گا کہ میں تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں، مٹی کے اندر میں نے اپنا سر ڈالا ہوا ہے، تو یہ تو باعث ثواب اس کے لیے ہو جائے گا. جبکہ اور کوئی مسئلہ نہ ہوتا، اب جیسے ناک کے اندر جا رہی ہے، منہ کے اندر مٹی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کو صاف کر کے پڑھیں گے، اور صاف کر لیں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں. براہ راست جب مٹی پر سجدہ ہو سکتا ہے تو اس پر بھی ہو درجہ والا. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. الحمدللہ ہم نے مختلف موضوعات پر مفتی صاحب سے شرعی رہنمائی حاصل کی. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.